تو ہمارے معاشرے میں عموماً انتخاب زوج یعنی لڑکا لڑکی چننے میں وہ کون سے معیارات جو جنرلی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا اسیس کریں گے دینداری کے نام پر؟ دین کی جو بنیاد قرآن نے رکھی، کیا وہ اقدار اور ویلیوز نہیں ہیں؟ کیا عقل، شعور یہ بھی دیکھنا چاہیے انتخاب زوج میں کہ لڑکا کتنا عاقل ہے، کتنی سینس رکھتا ہے؟ تو کیا یہاں والدین کو ری اسیس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم واقعی پہلے معیارات کو سامنے لائیں، ان معیارات پہ اسیس کریں اور پھر جو ہے وہ اسپاؤس فائنڈنگ کریں؟ فیملی کے کتنے اثر آتے ہیں ریلیشن شپ پر اور تربیت پر، جینیٹیکلی بھی اور ریلیشن شپ پر؟ آپ کے نزدیک کتنے پرسنٹیج کا اندازاً ہماری قوم میں ان معیارات کے اوپر 50% بھی ان معیارات کو لوگ اسیس کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ جیسا کہ اب تک آپ آشنا ہے کہ اس پروگرام میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، اسے اختیار دیا اور ساتھ ہی اسے ایک نظام ہدایت بھی عطا کیا، جس کے ذریعے وہ اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کر سکے اور ایک انسان کامل بن سکے۔ کمال تک کا یہ سفر جو انسان نے پورا کرنا ہے، اسی سفر میں اسے تربیت چاہیے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو وہ محتاج ہوتا ہے اپنے والدین کا۔ ابھی وہ بلوغ تک نہیں پہنچا، اس لیے جو ہدایت اسے دی جائے، جس طرح کی اس کی تربیت کی جائے، ویسا ہی وہ بنے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت شروع ہوتی ہے اس وقت جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے یا بولنا شروع کرتا ہے یا اسکول جاتا ہے، لیکن تربیت حقیقتاً شروع بہت پہلے ہوتی ہے۔ اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے شادی سے، نکاح سے۔ یعنی جب ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کو انتخاب کرتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، یہ مقصد، یہ شادی ہوتی اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ازدواج کا، اس لیے کہ مرد اور عورت کے سنگم سے تولد نسل ہو، اور نہ صرف تولد نسل ایسی ہو جیسی حیوان بھی کر لیتے ہیں، بلکہ انسانی نسل کی تولد ہو، وہ جن کے اندر وہ صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ پروان چڑھیں اور انسان وہ کمال تک پہنچے۔ اب یہاں جب مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو وہ دو مختلف انوائرمنٹ سے آتے ہیں۔ ممکن ہے بعض اوقات ایک ہی خاندان سے ہو، لیکن بعض اوقات خاندان بھی علیحدہ ہوتے ہیں، بعض اوقات تو شہر بھی مختلف ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو ملک بھی مختلف ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کے دو افراد جو دو مختلف ماحول سے نکل کر آئے ہیں اور وہ جب ایک ہوتے ہیں، تو ان کے اندر کیا معیارات ہونے چاہیے جس پر وہ ایک ہو، جس کا اثر بچے کی تربیت پر مثبت پڑے؟ اول تو یہ سوال ہے کہ کیا مرد اور عورت کی جیسی بھی شخصیت ہو، اگر ان کے بیچ میں رشتہ ہو جائے تو کیا اس کا کوئی اثر بچے کی تربیت پر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اگر پڑے گا تو کس طرح کا رشتہ پڑے گا، کس طرح کا اثر پڑے گا؟ اسی سوال کو یا انہی سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج کا ہمارا موضوع ہے انتخاب زوج کے معیارات۔ یعنی جب مرد عورت کو انتخاب کریں یا عورت مرد کو انتخاب کریں یا ان کے گھر والے کریں، تو اس کے معیارات کیا ہے جس کے نتیجے میں تربیت کا مرحلہ اولاد کے لیے آسان ہو جائے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک خصوصی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے، جناب صفدر علی صاحب، جو معروف اینکر بھی ہیں اور میڈیا پرسنالٹی بھی ہیں۔ السلام علیکم صفدر صاحب۔ السلام جناب، ویلکم ٹو آور شو۔ انشاءاللہ ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی آپ سے مستفید ہوں گے۔ موضوع جو ہے وہ ریلیشن شپ کے حوالے سے ہی ہیں اور ایک بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کی ضرورت شادی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے بعد میں کتنی بھی مشکلات آئے، لیکن شادی کرنے کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اس لیے درست شادی کرنے کے معیارات کیا ہونے چاہیے جس کا اثر بچے کی تربیت پر پڑے۔ ہم چلتے ہیں اپنے سوالوں کا سلسلہ لے کے۔ صدر صاحب، ہمارے معاشرے میں، ہم تو ویسے تو ایک اسلامک سوسائٹی ہے، ایک مسلم سوسائٹی ہے، لیکن
دین کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں کلچر کا بھی ایک بہت بڑا رنگ اور بہت بڑا اثر ہے کلچر کا. بعض اوقات اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کلچر ڈومینیٹ کرتا ہے دینی معیارات کو. تو ہمارے معاشرے میں عموماً انتخاب زوج یعنی لڑکا لڑکی چننے میں وہ کون سے معیارات جو جنرلی لوگ دیکھتے ہیں؟ ایک اب مڈل کلاس کو لے لیں، ایلیٹ کلاس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم کہ ان کے اپنے ڈیفرنٹ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں، لیکن مڈل کلاس جو اکثریت ہوتی ہے ان کے کیا معیارات عموماً ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح سے اگر معیارات، عمومی معیار کی بات کی گئی، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کلچر کا، اس کے ساتھ معاشرت کا، پھر دین کا. تو ہمارا جو ایک سوسائٹی کا المیہ کہہ لیجئے یا سوسائٹی کا معیار کہہ لیجئے، وہ سارے کا سارا انہیں تینوں باتوں کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. ہم دین کا ملغوبہ طاری کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر، لیکن کہیں نہ کہیں کلچر کے ہاتھوں مار کھا جاتا ہے. پھر ہمارے معیارات مختلف ہیں، معاشرتی معیار مختلف ہیں. ستواں ناک ہونی چاہیے، بادامی آنکھیں ہونی چاہیے، یہ معیار خوبصورتی کا ہونا چاہیے. اپنے سے یا تو بہت بہتر ہوں مالی طور پر، یا پھر یہ ایسے ہوں کہ ہمیں بات نہ کر سکیں. یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ کہیں نہ کہیں معاشرت کی وجہ سے ہیں. اور اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین میں تو واضح طور پر جس طرح سے حکم ہوا کہ دولت دیکھی جاتی ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، خاندان دیکھا جاتا ہے، خاندان و مرتبہ دیکھا جاتا ہے، خاندانی وجاہت دیکھی جاتی ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور چوتھا جو نقطہ ہے وہ دینداری ہے. اور آخر میں یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ تم دیندار عورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو اب یہ جو چار معیارات ہیں، دولت، خاندان، اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور دینداری. اب اگر ہم اپنے اس سوسائٹی کو دیکھیں تو عمومی طور پر لڑکی کو یا خاتون کو جس معیار پر پرکھا جاتا ہے، سب سے پہلے اسے خوبصورتی کے معیار پر پرکھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر باری آتی ہے دولت کی، یعنی خاندان کتنا امیر ہے. اس کے بعد پھر باری آتی ہے خاندانی وجاہت کی. خوبصورتی میں آپ نے کہا تو یہ تو مرد کا زیادہ رجحان عورت کی خوبصورتی پہ ہوتا ہے. کیا ریورس معیار بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کو بھی خوبصورت دیکھا جائے؟ اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں، اس کی طرف بھی آتے ہیں. دیکھیں، ہم ابھی بات کریں مرد کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی مرد پہلے تو ظاہری جو خوبصورتی ہے اس کی طرف مائل ہوگا. میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ لوگ آنکھیں دیکھ کر رہ گئے اور اس کے بعد پھر آنکھوں کو بھگت رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ آنکھیں پھر دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہتی. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کے سامنے، آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ کر رونے والی کیفیت. تو خوبصورتی، پھر اس کے بعد دولت دیکھی جاتی ہے، پھر خاندان آتا، اور پھر اس کے بعد دینداری. دینداری اب بات پیچھے رہ گئی. جس طرح سے ایک معیار ہے جو آپ نے ریورس پوزیشن یا ریورس سچویشن کی بات کی ہے، اس میں سب سے پہلے تو اس کی جیب دیکھی جاتی ہے، مرد کی جیب دیکھی جاتی ہے، نوکری دیکھی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں عمومی طور پر اور بالخصوص بھی یہی بات ہے کہ مرد کا ہاتھ دیکھا جائے کہ مرد کا ہاتھ یعنی معاشی طور پر وہ کتنا ساؤنڈ ہے، کتنا مضبوط ہے. پھر ظاہرہ کے رنگ و نسل والا خاندان، اور پھر وہ خوبصورتی اور سارے معیارات وہ بھی آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ جس کو ہم انکار کر جاتے ہیں، جس کی طرف ہم آتے نہیں ہیں، وہ دل کو بھانا بھی ہے. چاہے جتنی مرضی خوبصورتی ہے، میں جتنا مرضی خوبصورت ہوں، میں اگر کسی کے دل کو نہیں بھا رہا، جتنا مرضی امیر ہوں، مجھے پھر نتھی کیا جائے گا، مجھے اس کے دل سے وہ قبولیت والا ایلیمنٹ نہیں ملے گا. جب وہ نہیں ملے گا تو پھر آگے اولاد کا سلسلہ، پھر وہ ساری چیزیں جتنی بھی ہوں گی ان کو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکے گا. آپ نے ایک جو بات کہی نا، کمال تک کا سفر، یہ میرے دل کو چھو گئی ہے. یہ بات، کمال تک کا سفر تب طے ہو سکتا ہے جب معاشرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، دینداری کو ساتھ رکھتے ہوئے، اور اپنی ذہنی اور قلبی صورتحال کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہوئے فیصلہ کیا جائے کہ سامنے والے کو ہم نے قبول کرنا ہے. تو جب آپ قبول کر لیں گے تو پھر کمال تک کا سفر طے ہوگا. اور اس کے لیے جو ہماری سوسائٹی کے معیار ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں. ہم چیزوں کو اور نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. ہم صرف ظاہری جو معیارات ہیں ان کو فلفل کرتے ہوئے اپنی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. اب دینی معیارات کی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر، تو سب سے پہلے جو ہمیں حدیثوں میں بھی ملتا ہے اور قرآن کی آیتوں میں بھی جو نظر آتا ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ طیبات طیبات کے لیے، خبیثات جو ہے وہ خبیثات کے لیے، یعنی جس کے اندر پاکیزگی ہو، تقوی ہو، اس کو ویسا ہی زوج ملنا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت. اسپیسیفائی کیا ہے قرآن نے کہ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. اور جس کے اندر شر ہو، سیئات ہو، گناہ ہو، آلودگی ہو، اسے پھر اسی طرف جانا چاہیے. یعنی یہ کرائٹیریا بن جاتا ہے کہ دینداری جو ہے وہ سب سے پہلا ایک بیسک کنڈیشن ہے کہ ایک دیندار شخص کے لیے. اگر دونوں دیندار نہیں ہیں پھر تو کرائٹیریا چینج ہو جاتا ہے. لیکن اگر دونوں دیندار ہو، آپ نے کہا کہ ایک معیار جو ہے وہ
دولت ہے. اب دولت سے مراد کیا ہے؟ کہ صرف یہ دیکھنا کہ کسی کے پاس پیسہ ہو شادی کر لینا، یا پیسے کے لیے شادی کر لینا، یہ ہے دولت سے مراد، یا ہم کف ہونا ہے کہ وہ ایک بیسک چیزوں کو مینج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اچھا دیکھیں، ضروریات زندگی اور آسائشات زندگی دونوں مختلف ہیں، اور آسائش کے بعد سلسلہ ہوتا ہے تعیش کا. ہم نے 3-4 بنیادی چیزوں، اگر ہم لفظوں کی گمن گیریوں میں ہم چلیں تو پہلی تو ضرورت ہے، اس کے بعد آسائش ہے، اور اس کے بعد تعیش ہے یعنی عیش ہے. جی. ضرورت یہ ہے کہ بیوی ہو یا شوہر ہو، یہ ضرورت ہے. آسائش یہ ہے کہ خوبصورت بھی ہو، خاندانی بھی ہو، دولت مند بھی ہو، ساری چیزیں ہوں. اور تعیش یہ ہے، یعنی ہم اس خاندانی سلسلے کی اگر بات کیجئے، تعیش یہ ہے کہ دولت بھی ہو، خاندان بھی ہو، وجاہت بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، دینداری بھی ہو. یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الٹیمیٹ چیز ہے، جس کو حاصل آئیڈیل سچویشن ہے. آئیڈیل سچویشن عمومی طور پر اس دنیا میں میں نے بہت خال دیکھی ہے، کم دیکھی ہے. آپ نے جس جانب اشارہ کیا، اگر صحیح بخاری کی اس حدیث کو ہی ہم سامنے رکھیں، اس میں بھی دولت پہلے نمبر پر موجود ہے، اور اس دولت کو آپ انکار نہیں کر سکتے، اس کے منکر ہو نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس ایک پوری آئیڈیل سچویشن موجود ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تھا. لیکن دولت دیکھ کے تو نہیں کیا نا. نہیں، معیار مختلف تھے، لیکن وہ خاندانی طور پر، معاشی طور پر وہ ساؤنڈ خاتون تھیں. یہ اس بات کو دیکھنا پڑے گا. مرد کو قوامین اور ولی قرار دیا ہے دین نے اور قرآن نے، تو مرد کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، کہ مرد کیئر ٹیکر ہے. یہاں تو اپوزٹ کیس تھا نا. اگر اسی کیس کو اپوزٹ کر لیں تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے تو نہیں دیکھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یہی بات ہے. تو ہم دوسری جانب بھی اسی طرف آ رہے ہیں. تو صورتحال یہ ہے، پہلے تو دل کے معاملے کو تو سائڈ پہ کر دیجئے. دل بھی کہیں نہ کہیں شامل ہے نا بصورت دیگر. ظاہری معیارات الگ ہیں، ظاہری معیارات اور دل کے معیارات دونوں مختلف ہیں. اگر آپ دل کے معیار پر جائیں گے تو پھر تو بس ٹھیک ہے، پھر تو تاریخ بھری پڑی ہے. اور اگر آپ ظاہری معیارات کی دیکھیں گے تو پھر ہمارے سامنے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن الٹیمیٹ جو چیز ہے جس میں دیکھا جانا چاہیے، وہ رضائے باہمی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی، دینداری، خاندان و وجاہت، اور پھر آخر میں آ کر آپ دولت دیکھیں. کیونکہ دولت کے بارے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی صورت میں آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. آپ کا ساتھ مضبوط اور ساتھ بہتر ہونا چاہیے. اگر ساتھ بہتر نہیں ہے، دنیا جہان کی تمام تر دولتیں میرے ہاتھ میں ہوں، اور اگر میرا ساتھی بے وفا نکلے تو میں تو رو رہا ہوں. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک شخص جو کسی عورت سے دولت کے لیے شادی کرتا ہے، اللہ اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ تم نے تو دولت کے لیے کر لینا، مجھ پہ اعتماد نہیں تھا کہ میں تجھے رزق دوں گا. کہ قرآن میں خود اللہ فرما رہا ہے کہ اگر غلام کنیز ہو، کوئی اور نہیں ملتا، ان سے بھی شادی کر لو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے حسن اور خوبصورتی، جیسے عورت کے بارے میں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے شادی کرے، تو ہوگا یہ کہ وہی چیز جس کے پیچھے وہ دوڑا تھا بعد میں اسے ناپسند ہونا شروع ہو جائے گی. صاحب نے کہا نا، وہی آنکھوں بعد میں جو ہے وہ کھٹکنے لگے گی. یہ اسی کی آگے تسلسل ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایمان دیکھ کر کے شادی کی، دینداری دیکھ کر کے شادی کی، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ حسن بھی پسند آئے گا اسے اور دولت بھی اسے دے دے گا. تینوں چیزیں ایک ساتھ پھر جمع ہو جائے گی. اسی وجہ سے اسلام میں لو بیفور میرج کا کانسیپٹ نہیں ہے. جی بالکل. لو آفٹر میرج کا کانسیپٹ ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ نکاح کا جو کانسیپٹ، نکاح میں کیوں کہا جاتا ہے کہ نکاح میں طاقت اتنی ہے؟ اگر تو انہی ظاہری معیارات کو دیکھا جائے گا تو پھر نکاح بھی طاقت پیدا نہیں کر سکے گا، نکاح بھی محبت پیدا نہیں کر سکے گا. جس جانب آپ نے اشارہ کیا، جس حدیث کی جانب، اگر یہ واضح ہوگی تو پھر نکاح محبت پیدا کر سکے گا، پھر نکاح میں محبت پیدا ہو جائے گی. تو یہ تو طے شدہ سی چیز ہے. لیکن بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. بہت ساری ایسی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ دیندار خاتون ہوتی ہے، مرد اس سے دیندار نہیں ملتا، مرد اس سے نیک نہیں ملتا. ٹھیک ہے، آپ ہمارے سامنے ہی مثالیں موجود ہیں. تو وہ جو طیبین اور طیبات والی جو بات ہے، وہ بعض دفعہ ہمیں اس پر، ہم جب اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں. اگر ہم واپس آتے ہیں اپنی معاشرت کی جانب، اور اس پروگرام کو یا اس ٹاپک کو ہم اپنی معاشرت کی طرف لے کر آئیں تو ہمارے لیے زیادہ آسانی اور ہمارا تھوڑا سا میدان وسیع ہو جائے گا بات کرنے کے لیے. دیکھیں، صرف اور صرف جو چیز دیکھی جانی چاہیے میرے نزدیک، اب اپنی ذاتی، میں آپ کہہ لیجیے
ذاتی طور پر جو میری رائے ہے اس رائے کو اگر دیکھا جائے, دین میں جو چیزیں موجود ہیں وہ موجود ہیں. اب صرف اور صرف یہ دیکھا جانا چاہیے کہ وہ اس موجودہ دور میں, اس گئے گزرے دور میں جس میں ہر حوالے سے یہ گیا گزرا دور ہے, دین کے حوالے سے, دولت کے حوالے سے, معاشرت کے حوالے سے, کیا وہ شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پروں پر پانی پڑے اور پھر جو ہے اس کے پر وہ پھڑپھڑانے لگ جائے اور وہ آپ کے ساتھ موجود نہ ہو. تو اگر تو یہ چیز کوالٹی موجود ہے, یہ کوالٹی آپ کیسے اسیس کریں گے؟ ہاں, اب یہ بڑا اہم سوال ہے, یہ کیسے اسیس کی جا سکتی ہے؟ الٹیمیٹ کوئی کلیہ موجود نہیں ہے. جس طرح سے دولت حاصل کرنے کا کیا کلیہ ہے؟ کوئی کلیہ نہیں ہے. محنت تو ہے کہ محنت کی جائے, لیکن اگر کرم شامل نہیں ہوگا تو پھر کیسے دولت حاصل کریں گے؟ خاندان و وجاہت یہ چیز دیکھنے کو کہا گیا, لیکن ایسا کیا ضروری ہے کہ کوئی وجیح شخص آپ کو طلاق نہیں دے گا؟ یہ وجیح جو خاتون ہے وہ طلاق حاصل, وہ خلا نہیں حاصل کر سکتی. بہترین علماء کے خاندان میں شادی ہوتی طلاق ہو جاتی ہے. تو الٹیمیٹ کلیہ کوئی موجود نہیں ہے. فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو تمہیں بتا دیتا ہے. تو جہاں پر دل راضی ہو جائے گا, دل مان لے گا اور دل سمجھ لے گا, تو پھر وہاں پر کوشش کی جا سکتی. یہیں پہ ایک سوال نکلتا ہے اس کے آگے. مثال, جب ہم دینداری کی بات کرتے ہیں, یہ جنرل ٹرم ہے کہ اس کا ایمان دیکھ لیں, اس کا دین دیکھ لیں, لیکن پریکٹیکلی کیا اسیس کریں گے دینداری کے نام پر ہم؟ معاشرت, میں بولتا کیسا ہوں؟ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب, بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. استاد نصیر کا شعر ہے, چپ کر بولن دے انہوں, یا چپ کر انہوں بولن دے, چپ کر ذات پہ چھڑن دے. آپ جب بولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہاں سے بولتے ہیں. چاہے کوئی خاتون ہے, چاہے کوئی مرد ہے, کتنا خاندانی ہے اس کے بولنے سے پتہ چلے گا. میں نے ایسے خاندانی لوگ دیکھے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو قبیلے کا پتہ چل جاتا ہے. اور ایسے عام سادہ لوگ دیکھے ہیں, سادہ سے لباس میں سادہ طرز زندگی اختیار کیے ہوئے, جب وہ بات کرتے ہیں تو واقعتاً پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, تو واقعتاً پھول جھڑتے ہیں. تو یہ جو معاشرت ہے نا, یہ میرا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے, اسی وجہ سے تو کہا گیا. شادی کے رشتے کی بات ہوتی ہے عموماً لڑکا لڑکی, ہمارے یہاں 85% سے زیادہ ارینج میرج ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو ماں باپ جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں, اور نیچرلی ہے جب رشتے کی بات ہوتی ہے تو اگر زبان خراب بھی ہو تو اس وقت اچھی کر لی جاتی ہے, اس وقت بھی معاشرت دیکھی جائے گی, میٹھی بات کی جاتی ہے. اگر زبان کو ہی دیکھیں, کلام کو دیکھیں, تو انسان کلام کو پریٹینڈ کر سکتا ہے, بدل سکتا ہے کہ ایک وقتی طور پر آپ جانتے تو نہیں ہیں پہلے سے. اگر پہلے سے جانتے ہوتے تو بات ٹھیک تھی. یعنی دینداری میں اگر احکام دیکھیں کہ نمازی ہے, روزگار ہے, نماز پڑھتا ہے, احکام کا پابند ہے, تو وہ بھی شاید کافی نہ ہو. دین کی جو بنیاد قرآن نے رکھی, کیا وہ اقدار اور ویلیوز نہیں ہیں؟ معاشرت بنیادی طور پر کیا ہے؟ ہم نے جب معاشرت کی بات کی وہ اقدار اور ویلیوز ہی ہیں. میں نے جو بولنے کی بات کی ہے, جو زبان کی بات کی ہے, یہ الٹیمیٹ یہیں پر آئے گی بات. یعنی ایک شخص, میری دوستی میں اگر 4 وہ لوگ موجود ہیں جو فاسق و فاجر ہیں, تو ایسا ممکن نہیں ہے میں مبلغ ہوں, ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں عالم دین ہوں, ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں ایسا راسخ العقیدہ شخص ہوں جو کہ صرف اور صرف تبلیغ کا کام کرتا ہے. میں اپنی معاشرت سے پہچانا جاؤں گا. میرے اگر دوست ایسے ہیں جو صرف بات کرتے ہیں تو گالی بکتے ہیں, بات کرتے ہیں تو بدعہدی کرتے ہیں, وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا نہیں کرتے, اپنی جاب پلیس پر وہ اچھے لفظوں سے نہیں گردانے جاتے, اچھے لفظوں سے نہیں گنے جاتے. اور اگر میری دوستی ان کے ساتھ ہے تو پھر مجھے کیا گنا جائے گا؟ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ کہ انسان اپنے دوستوں کی پیداوار ہے. اب اسی بات کو دیکھ لیجئے, تو پھر اس کی معاشرت کو دیکھا جائے گا. اگر خاتون کو دیکھنا تو خاتون کا رویہ اپنی ماں کے ساتھ کیسا ہے, یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ماں کے ساتھ اپنا رویہ کیسا ہے, باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے, چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. آپ جو معاشرت کا ٹرم استعمال کر رہے ہیں, میں وضاحت کرنے کے لیے اپنے ناظرین کے لیے بھی, اس سے مراد ہے سوشل ریلیشن شپ. جی اس کی بات میں اسی کی بات کر رہا ہوں. سوشل ریلیشن شپ جتنے آپ کے واضح ہوں گے, یا آپ اپنے سوشل ریلیشن شپس میں جتنے واضح ہوں گے, اتنا زیادہ آپ کی ویلیو, قدریں, اقدار سوشل ریلیشن شپ میں ہوگی. یہاں پر ایک بڑا بیسک سے سوال اٹھتا ہے. مثال اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکا کوئی بھی دیکھ رہے ہو, آ کر کے مل رہے ہو فیملی والے, صداقت خود ایک قدر ہے ویلیوز میں سے. لیکن نہ لڑکے والے کبھی اپنے لڑکے کی عیب بتاتے ہیں, نہ لڑکی والے کبھی اپنی لڑکی کی. پھر آگے حال کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیجیے. یعنی یہ ویلیوز ہمارے پاس جو ہے نا, اس کا فقدان ہے بہت بڑا. ایسا ہے, اگر یہ بتا دیں تو پہلے دن ہی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ میچ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے, کمپرومائز ہو سکتا ہے, آگے ایڈجسٹمنٹ. پھر آپ رشتوں کے حال بھی دیکھ لیجئے.
جی پھر آپ اس موجودہ دور میں آپ حال بھی دیکھ لیجئے رشتوں کا کیا ہے. اگر سچ نہیں بتایا جاتا تو سچ سامنے سے بھی نہیں بتایا جاتا. جب سچ نہیں ہوگا تو جھوٹ کے بازار میں سچ آپ کو مل نہیں سکے گا. جھوٹ کے بازار میں پھر آپ کو دھوکہ ملے گا, پھر آپ کو تکلیف ملے گی, پھر آپ کو اذیت ملے گی, پھر تانے ملیں گے, پھر یہ تمام تر چیزیں ہوں گی. اور پھر اس وقت ایک ویلیو کام آئے گی, برداشت کی. اگر برداشت ہوگی تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ رشتہ چلتا رہے. قرآن پہ یہی جو طیبات کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد ویلیوز ہی ہیں. جی. طیب انسان وہ ہے جس کا قلب پاک ہوتا ہے, اور پاکیزگی قدروں سے ہی آتی ہے, پاکیزگی احکام سے نہیں آتی ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بڑے بڑے احکامات والے, نماز والے, داڑھی والے, وہ سارے کرپشن, فراڈ, رشوت, ایسا ہے سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی اصل معیار جو ہم دین کی بات کرتے ہیں ازدواج میں تو وہ ہے ویلیوز, جسے آپ سوشل ریلیشن شپ بھی کہتے ہیں, کہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں کتنی صداقت ہے, کتنی ایمانداری ہے. ایک اور چیز بھی ہے, مثال کہ اگر ویلیوز بھی موجود ہے جو نظر آتی, جتنا آپ نے اسیس کر لیا, اتنا اسیسمنٹ تو ہوتا نہیں ہے اگر ارینج میرج کے اندر, کہ آپ نے اسیس کر لیا, کیا عقل, شعور, یہ بھی دیکھنا چاہیے انتخاب زوج میں کہ لڑکا کتنا عاقل ہے, کتنی سینس رکھتا ہے, اور لڑکی میں کتنی سینس ہے. مثال بعض اوقات لڑکا بہت باشعور ہے لیکن لڑکی میں سینس نہیں ہے, یا لڑکی بہت سمارٹ ہے, باشعور ہے, باعقل ہے, لیکن لڑکا تھوڑا احمق سا ہے یا کن دماغ ہے. تو کیا اس معیارات کو بھی اسیس کرنا چاہیے, یا اس کو اس فائن اس کے بنا؟ بالکل کرنا چاہیے. میں اس بات کا بہت قائل ہوں کہ آپ کو رشتہ برابری کا کرنا چاہیے. اب اس برابری سے مراد معاشرتی برابری ہے. بالکل. اس معاشرتی برابری کے ساتھ ساتھ معاشی برابری ہے, ذہنی برابری ہے, دل کی برابری ہے. یعنی آپ سامنے والے کے ساتھ بالکل, ہاں ٹھیک ہے, بات جب آپ کریں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کس درجے پر بات کر رہے ہیں, سامنے والا اس درجے پر پہنچے بھی. یعنی ایک سادہ سا جملہ ہمیں بہت پہلے سننے کو ملا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ روکو مت جانے دو, اور سامنے والے نے سنا روکو مت جانے دو. یعنی جب کمیونیکیشن کی تو کمیونیکیشن میں اگر کوئی ایک لفظ ایسا کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں روکو مت جانے دو, تو سامنے والے کو وہی سمجھ آئے کہ یہ کہا جا رہا ہے روکو مت جانے دو. اور اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روکو مت جانے دو, تو سامنے والے کو وہی سمجھ آئے روکو مت جانے دو. تو یہ والی جو بات آپ نے کہی کہ عقل دیکھنی چاہیے, شعور دیکھنا چاہیے, تو یہ تو اولین ترجیحات میں سے ایک ترجیح ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسمارٹ, ذہنی طور پر تیز, خوش دماغ ایک خاتون ہو اور اس کو ایک ایسے لڑکے کے ساتھ نتھی کر دیا جائے جو اپنے علاقے کا کند ذہن اور اس کے ساتھ ساتھ اوباش ترین شخص ہے, جسے معاشرت کا بھی نہیں پتہ, جسے گھرداری کا بھی نہیں پتہ, کسی چیز کا نہیں پتہ, اس کے ساتھ نتھی کر دیا جائے تو اگلی نسل پر کیا امپیکٹ آئے گا وہ آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں. اوباش ہونا, بے دین ہونا, یہ اس کے ساتھ کن ذہنی میں ہے. یہ بات سمجھ لیجئے, جو اچھی ذہنیت کا مالک ہوگا, ایک ہوتا ہے ایول جینیس, اور ایک ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں ہم ایول جینیس کو بھی بے وقوفی میں شامل کر رہے ہیں. اس کی جینیس ہونے کو آپ کیا کریں گے اگر وہ نیکی کا عمل نہیں کر رہا, اگر وہ اچھا نہیں ہے, اس کے جینیس ہونے کو وہ تو جہل میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جہالت وہی ہے, تو اس کو ٹریٹ کر کے اگر آپ عقل مندی میں تبدیل نہیں کر سکتے, پازیٹیوٹی میں تبدیل نہیں کر سکتے, تو پھر وہ جتنا مرضی جینیس ہے, جو کچھ مرضی ہے, قطعی طور پر وہ اس لیکن یہاں ہم بیسک نہیں ہے. جب وہ کامن سینس کی بات کر رہے ہیں, ایک شخص جس میں کامن سینس نہ ہو, بیسک شعور جو ہوتا ہے ارسپیکٹو آف دین, کیا اس چیز کو اسیس کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, یہ ایک اپنی جگہ ہے کہ عقل نہیں ہے اسی لیے وہ اوباش ہے. اگر عقل ہوتی تو اسے اپنا مقصد خلقت پتہ ہوتا, اسے اپنی رب کی معرفت پتہ ہوتی. سادہ سی بات ہے نا, سادہ سی بات ہے. لیکن ایک ہے کہ نہیں, دیندار بندہ بھی ہے لیکن کامن سینس کی کمی ہے, کامن سینس کی کمی ہے اس کے اندر, احمق ہے, فیصلے نہیں کر سکتا درست, ڈیسیشن میکنگ پاور نہیں ہے اس کے اندر, یا کنفیوزڈ رہتا ہے. دیندار ہے, نمازی بھی ہے, اب بولتا بھی نہیں ہے, خاموش رہتا ہے. اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس طرح کا رشتہ جیسا آپ نے فرمایا کہ باشعور اور ذہین عورت سے کر دیا جائے, ہوتا یہ ہے کہ وہ اسے ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہ سپیریئر ہے عقل کے معاملے میں, سارے معاملات عاقلانہ. ٹھیک ہے, ہوگا یہی, اور پھر یہ سسٹم پریشانی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے, اس پر میں اس خاتون کے ساتھ ہوں جو باشعور ہے, باعقل ہے, جسے چیزوں کا پتہ ہے, جسے رسوم و رواج کا پتہ ہے, اور اس کے شوہر کو نہیں پتہ. وہ اگر فیصلہ لینا جانتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے. ایک تعلق میں لیڈر ایک ہو سکتا ہے, دوسرے کو فالوور بننا پڑے گا. برابری کا تعلق یہ چل نہیں سکتا. مرد اگر اس تعلق کا دعویٰ کرتا ہے, یہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ڈومینیٹنگ ہے,
اس کے بیہیویئر میں وہ تمام تر چیزیں موجود ہیں، تو پھر وہ چیزیں موجود ہونی چاہیے، ان کا استعمال بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے سوال تو یہی سامنے ہے والے کو ہمارا، بالکل اس میں کسی دکھ میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں یہ تو وہ میں کن ذہن ہوں اور میرا پارٹنر اگر تیز ہے تو اسے کرنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ ہے نا کانسیکوینس کی بات آ گئی کہ یہ ہو رہا ہے، اب تو یہ ہونا ہی تھا، نیچرل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ولایت جو ہے کہ ایک مرد کو ولی بنایا ہے، بیٹی کی شادی بھی ماں کی مرضی سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ باپ اس پہ اپنا کنسنسس، اپنا اوپینین رضا نہ ہو باپ کی۔ اللہ نے اتنا اختیار جو ہے وہ مرد کو دیا ہے، بیوی کا بھی ولی مرد ہے، بیٹی کا بھی ولی مرد ہے، حتیٰ کہ باپ مر جائے تو دادا پوتی کا ولی بن جاتا ہے۔ تو یہ ولایت کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن ایک شخص اگر وہ کن ذہن ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں اگر شادی ہوتی ہے تو بیوی اس کے اوپر ڈومینیٹ کرے، یعنی اللہ کا سسٹم جو ہے، تلقا حدود اللہ، اللہ کی حدیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے یہاں پر آ کر اس فیملی میں، تو اس کا اثر کیا بچوں پہ نہیں ہوگا؟ اس طرح کا ریلیشن شپ تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ اس شخص کو جس کے ذہن کم ہے ویسی ہی لڑکی ڈھونڈنا چاہیے اس کے لیے جو ہم کف ہو۔ سادہ سی بات ہے، آپ نے اپنے سوال، خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا، مجھے سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے، آپ نے اپنے سوال کا جواب دے دیا، بس بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ یعنی عقل ایک معیار ہے جسے اسیس کرنے کی ضرورت ہے، کامن سینس اسیس کرنا چاہیے۔ ہم نے جب بہت پہلی ایک بات کی معاشرت کی، تو جب ہم معاشرت کو ترجیح دیتے ہیں، معاشرت کو پرکھتے ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے چلنے پھرنے کو، اس کے سونے جاگنے کو، اس کے کام کرنے کو، اس کے بات کرنے کو، اس کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ایسا تو نہیں ہے کہ میں اگر کسی جگہ پر اپنی بیٹی کا رشتہ پسند کرنے کے لیے لڑکے کو گیا تو میں نے وہیں پر اسے دیکھا تو بس میں نے ہاں کر دیا، ایسا تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم پوچھتے ہیں، پوچھ تاچھ کرتے ہیں مختلف لوگوں سے، وہ جہاں پر کام کرتا ہے وہاں پر مختلف ذرائع سے پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو وہاں پر بہت اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا اس کی معاشرت سے، اس کے طرز گفتار سے، طرز تخاطب سے، کہ یہ کہاں پر سٹینڈ کرتا۔ اگر ہم ان بیسس کو بنا کر کے انتخاب کریں تو اگر ہم کلچرل بیسس پہ چلے جائیں کہ گھر کتنا بڑا تھا، صوفے کتنے عالی شان لگے ہوئے تھے، ٹیلی ویژن سکرین کتنی بڑی تھی۔ اگر برادری کی بنا پر ہم جائیں، جس طرح سے کہ برادری سسٹم کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اس برادری، ہماری یہ برادری ہے، ہماری یہ ذات ہے، اور اسی ذات اور برادری میں تعلق بنائیں گے، رشتہ کریں گے، تو پھر سامنے والا جو بھی ہوگا تو پھر وہ اس میں نتھی کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کی جانب سے، بیٹوں کی جانب سے، بیٹیوں کی جانب سے، اور بعض دفعہ کہتے ہیں سر نڑائے، وہ تمام تر باتیں مان لیتے ہیں۔ ہمارے ایک اسی طرح کا ایک کیس ہمارے پاس پریکٹیکلی آیا ہوا تھا کچھ ٹائم پہلے کہ ماں چاہتی ہے کہ بیٹے کی شادی دیندار عالمہ سے ہو، بیٹا کہتا ہے میں ہوں ہی نہیں اتنا دیندار تو میں کیوں شادی کروں عالمہ سے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یعنی اس کے اندر اتنا سینس ہے کہ بات صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ تو مجھے آ کر کے نماز تہجد کے لیے اٹھانا شروع کر دے گی آدھی رات میں، دونوں اذیت میں رہیں گے، دونوں اذیت میں رہیں گے کہ ایک مس میچ ہو جائے گا یہاں پر۔ اب بیٹا چاہتا ہے کہ میری شادی کسی اپنے لیول کی لڑکی سے ہو، ماں کہتی یہاں میرا سٹیٹس خراب ہو جائے گا، اگر تم لوور سٹیٹس پہ چلیں گے تو میرا سٹیٹس خراب ہو جائے گا۔ نتیجے میں اس کے جو فساد وجود میں آتا ہے کہ شادی ڈیلے ہو جاتی ہے اور ہوتی نہیں ہے، تو کیا یہاں والدین کو ری اسیس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم واقعی پہلے معیارات کو سامنے لائیں، ان معیارات پہ اسیس کریں اور پھر جو ہے وہ اسپاؤس فائنڈنگ کریں؟ لیکن تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا ان والدین کو جنہوں نے اس بچے کی تربیت کی ہے، کیونکہ ہم تو بات ہی یہ کر رہے ہیں کہ والدین کی تربیت، تو والدین نے اگر یہ تربیت کی تھی کہ بچہ اپنی مرضی کرے، اس نہج پر اسے لائے ہیں تو پھر اسے مرضی کرنے دیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ سادہ سا کلیہ ہے۔ اگر تو وہ اس کو پیچھے لے جا کر ریوائنڈ کر کے چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پاسبلٹی کریٹ کر لیں، لیکن اگر ایسا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں، تو نہ ہی تو اپنے آپ کو اذیت میں ڈالیں، نہ اپنی اولاد کو اذیت میں ڈالیں۔ ہوتا کیا ہے، میرے پاس جو بہت زیادہ کیسز آتے ہیں، پیرنٹس اور پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کسی کیفیت میں ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، پیرنٹس اور اولاد، میں اگر یہ بات کہوں، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کسی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں، توازن نہیں کریٹ کرتے، مقابلے کسی کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور جب والدین یا اولاد میں سے کوئی ایک بھی مقابلے پر اتر آئے گا تو نقصان دو طرفہ ہے۔ اسی طرح سے پارٹنرز کے درمیان میں بھی جب دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر اتر آتے ہیں تو نقصان دو طرفہ، بلکہ میں کہتا ہوں چار طرفہ نقصان ہوتا ہے، ان کا بھی نقصان ہو گیا، اولاد کا بھی نقصان ہو گیا، اور دونوں خاندانوں کا بھی نقصان ہو گیا۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اگر مس میچ ہو جائے اور وہ مقابلے کسی کیفیت پیدا ہو جائے۔ بالکل۔ فیملی کا کتنا اثر پڑتا ہے؟ مثال ایک فیملی صحیح نہیں ہے، فاسد فیملی ہے، لیکن لڑکا یا لڑکی اچھے نظر آتے ہیں ہمیں، جیسے بھی نظر آتے ہیں وہ،
اور رشتہ کر دیتے ہیں کہ فیملی کو چھوڑیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. اس کے کتنے اثر آتے ہیں ریلیشن شپ پر اور تربیت پر، جینیٹیکلی بھی اور ریلیشن شپ وائز؟ اچھا، عمومی طور پر تو آتے ہیں اثرات، اور واضح اثرات ہیں. اگر کتنے کی بات کی جائے تو پرسنٹیج میں تو اسے ماپا نہیں جا سکتا. پنجابی میں ایک بات کی جاتی ہے، چنگیاں چو مندے تے مندیاں چو چنگے. ایسا ممکن ہے کہ فیملی ٹھیک نہ ہو لیکن اولاد انڈیویجول ایفرٹ کی بنا پر اپنے آپ کو اس نے ہدایت لے لی ہے، کہیں سے ہدایت یافتہ ہو گیا، تو پھر اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ نہیں یہ واقعتاً ڈیفرنٹ سٹینڈ کرتا ہے تو پھر فیملی تھوڑا سا پیچھے چلی جاتی ہے. بصورت دیگر جو عمومی روایت ہے وہ یہی ہے کہ خاندانی وجاہت کو دیکھا جاتا ہے. کیوں کہ ماں نے جیسی تربیت بیٹی کی ہوگی، بیٹی ویسی ہی تربیت اپنی اولاد کی کرے گی. یا بیٹی نے جس طرح سے دیکھا ہوگا کہ میری والدہ نے اپنے شوہر کے ساتھ کن اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی ہے، طرز تخاطب کیا تھا، طرز گفتار کیا تھا، طرز روش زندگی کے گزارنے کا طریقہ کیا تھا، اس کی غیر موجودگی میں اماں کیا بات کرتی تھیں اور موجودگی میں کیا بات کرتی تھیں، دادی کے ساتھ کیسا تعلق تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ پورے کا پورا فیملی سسٹم اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے بات کی جانی چاہیے. اگر یہ غلطی ماں نے کی تھی تو میں نے غلطی نہیں دہرانی. اسے اس ساری چیز کا اس فیملی سسٹم میں پتہ چل رہا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیملی بروکن فیملی ہوتی ہے، لیکن بروکن فیملی میں بھی بچوں کو تربیت واضح طور پر اس بات کی دی جاتی ہے کہ جو غلطی ہم کر رہے ہیں آپ نے وہ غلطی نہیں دہرانی. تو فیملی ظاہر ہے کہ میٹر کرتی ہے، لیکن انڈیویجول کیسز بھی وہاں پر موجود ہیں. یعنی جہاں پر یہ نظر آئے کہ واضح طور پر کہ ایک فرد نے اپنا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو امپروو کر لیا ہے، تو وہاں پر فیملی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگنور ایک حد تک کیا جا سکتا ہے وہاں پر، لیکن یہ اسیسمنٹ ہونا ضروری ہے. اور روایت میں بھی ہے کہ یہ دیکھیں مرد کے، کیونکہ اس کی تولد نسل ہونی ہے تو کس رحم کے اندر سے اس کی تولد نسل ہونی ہے، یہ بہت ضروری ہے دیکھنا. کیونکہ سائیکلوجی میں بھی اگر آپ دیکھیں، چائلڈ سائیکلوجسٹ کو بھی تو ریسرچ یہ ہے کہ 100 سال تک کے اثرات جو پیچھے ہوتے ہیں فیملیز کے، وہ منتقل ہو جاتے ہیں، جینیٹکلی آگے آ جاتے ہیں. اور یہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی بڑی آرزو کی تھی کسی شجاع گھرانے سے ہمیں کوئی زوجہ مل جائے تاکہ نسل میں ہماری جو ہے وہ شجاعت آئے یہاں پر. تو یہ فیملی ایک فیکٹر بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے. اور اسی سے لنک ہو جاتا ہے ہمارا پہلے کہ ہماری یہ جو کوشش ہوتی ہے اکثر کہ میرا بیٹا کیسا بھی ہو، بیٹی کیسی بھی ہو، مجھے لانا اس کے لیے زوج ہے وہ بالکل آئیڈیل. یہ ایک انکمپیٹیبلٹی ہم خود کریٹ نہیں کر دیتے ہیں پہلے ہی مرحلے کے اوپر آ کر کے. ظاہری سی بات ہے، ہر ایک کو تمنا اچھے کی ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اگر بیٹا چاہے جو بھی ہے دلہن یا بہو جو ہے وہ زلیخا ہی آئے. میں نے بیٹے کے لیے کوئی لفظ اس وجہ سے نہیں استعمال کیا کہ عمومی طور پر اس کو کسی اور معنی میں نہ لیا جائے. یا ایسا ہے کہ بیٹی جو بھی ہے لیکن اسے جو شوہر ملنا چاہیے یا شخص ملنا چاہیے وہ امیر ترین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، خوبصورت ترین ہونا چاہیے. فورن کے شوہر زیادہ ڈھونڈتے ہیں کہ امریکن ہو، برٹش ہو، آسٹریلین ہو. ہاں، تو مختلف تجربات ہیں. اگر آپ کے تجربے میں یہ بات آئی ہے تو ہو سکتا ہے ایسا ہو. میرے تجربے میں یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بس نوکری ہونی چاہیے، چیزیں ہوں، سنبھال سکے اور خوبصورت لگے، ہماری بیٹی کے ساتھ کھڑا اچھا لگے. یعنی یہ ایک ایلیمنٹ، یہ بات فوٹو اچھا ہے، ہاں فوٹو اچھا ہے، سیلفی اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک معیار ہے. ہر زمانہ اپنے معیار طے کرتا ہے. کچھ بنیادی معیار ہیں، ان کو نہیں بدلا جا سکتا. جس طرح سے ہم نے دولت کی بات کی، دولت مند ہونے کی بات کی، خاندان کی بات کی، خوبصورتی کی بات کی، دینداری کی بات کی. تو دینداری کا معیار، خاندان کا معیار، وجاہت کا معیار، دولت کا معیار، خوبصورتی کا معیار، یہ اپنے آپ کو ماڈیفائی کرتے چلے جاتے ہیں. تو اب موجودہ اگر طرز زندگی دیکھیں تو موجودہ طرز زندگی میں یہ تمام تر معیارات مختلف ناموں کے ساتھ موجود ہیں. پہلے تصویر تھی، بت تھے، اب سیلفیز ہیں، اب اس قسم کے بت ہیں. تو مختلف چیزیں ہو گئیں. اسی طرح سے اگر ہمارے رشتوں میں یہ بات آپ نے جس جانب اشارہ کیا، اس میں یہ کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جائز بات ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں، بڑا نام دیکھتے ہیں، بڑا عہدہ دیکھتے ہیں، بڑی چیز دیکھتے ہیں، تو یہ جائز بات ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ضرورت سے نکل کر آسائش اور آسائش سے نکل کر تعیش کی زندگی گزارے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نفسیاتی کسی عارضے میں مبتلا نہ ہو. طرفین میں سے یہ بات دیکھنی چاہیے، کیونکہ اگر نفسیاتی عارضے میں کوئی بھی مبتلا دونوں میں سے شخص ہوگا تو اس کا امپیکٹ اولاد پر آئے گا. اگر ایک بچے نے، ایک بیٹی نے، ایک بیٹے نے اپنے باپ کو چیختے ہوئے دیکھا ہے، گالی دیتے دیکھا ہے،
माँ पर वो जुल्म कर रहा है और माँ ने जवाबन बदतमीज़ी की है, माँ जवाबन गाली दे रही है, बदतमीज़ी कर रही है, कोई भी ऐसी बात है, दोनों में लड़ाई किसी बात पर पैदा हो गई और दोनों में बर्दाश्त का मादा नहीं है, उन बर्दाश्त का मादा सिरे से ही मौजूद नहीं, तो औलाद उसका इम्पैक्ट भी लेगी और उस इम्पैक्ट को अपनी औलाद तक भी ट्रांसफ़र करेगी। बिल्कुल ऐसे। फिजिकल फिटनेस या मेडिकल फिटनेस जिसको शायद हम इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत बेहतर सवाल है आपका। हमारे माशरे में नहीं देखते, लेकिन बाहर मैंने देखा है अभी ये ट्रेंड बना हुआ है कि मेडिकल टेस्ट कराना होता है। बहुत बेहतर सवाल है आपका। मेरे पास अभी जो रिसेंट केस था, तलाक की बुनियाद फिजिकल फिटनेस का ना होना है। मर्द फिजिकली फिट है, बज़ाहिर ठीक है, लेकिन ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट है, स्पर्म काउंट पूरा नहीं है, मैं इंतहा पर चला जाता हूँ, बिल्कुल बेसिक रूट पर चला जाता हूँ, बच्चे नहीं हो सकते, तवल्लुद नस्ल नहीं हो सकती, शादी का मकसद फौत हो गया उनके नज़दीक। या तो दोनों इतने कैपेबल हों, इतने कंपेटेबल हों कि कहीं कोई बात नहीं अगर औलाद नहीं पैदा होती, ये अल्लाह का मर्जी है, अल्लाह की मर्जी, हमने साथ रहना है, वो तो फिर एक डिफरेंट केस है, ये चुनिंदा केसेस ऐसे आते हैं। लेकिन जो एक शादी का आप कह लें बुनियादी तौर पर एक उन जिस लिए इकट्ठे हुए थे वो पूरा नहीं हो सकता। अब खातून कहती हैं कि मैंने जो मकसद जिस मकसद के लिए शादी की थी, मुझे औलाद चाहिए, ये शख्स औलाद पैदा नहीं कर सकता, तो मैं इससे खुला लेना चाहती हूँ, मैं इससे अलहदगी चाहती हूँ। और पहले हमें नहीं बताया गया था, हालांकि इस शख्स को पता था, एक हादसे में इसके साथ ये मसला हुआ और इसको पता था कि ये फिजिकली फिट नहीं है, तो इसको पहले बताना चाहिए था। हमारे यहाँ शर्म और हिजाब ज़्यादा है। ये तो एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन अगर आप ये तसव्वुर करें कि बेसिक क्रोनिक डिजीज जैसे शुगर का प्रॉब्लम है या कैंसर बताया जाना है, चाहिए। ये बताना चाहिए। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, एट द एंड वो वहीं आएगी, क्योंकि फिर इनकम्पैटिबिलिटी तो हो जाएगी, परेशान रहेंगे कि भाई वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ शुगर का अगर मसला है तो बीवी कब तक उस शुगर के मसले को संभालेगी। मेरे पास 53 साला एक खातून आई और उन्होंने कहा कि मेरे शौहर को 23 साल से शुगर है, हमारा इज़्दवाजी ताल्लुक़ नहीं है, 23 साल से मैं जोड़ों की मरीज़ बन चुकी हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि जोड़ों का पेशेंट हो जाना, ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन जाना, ये ऐसे ही वो बन गई थी? नहीं, ज़ब्त नफ्स था, ज़ब्त नफ्स का किसी न किसी जगह पर इम्पैक्ट होना था जी। अब अगर कंपेटेबिलिटी मौजूद होती, वो अपना इलाज करा चुके होते या उन्हें पहले पता होता, तो हालात मुख्तलिफ हो सकते थे। बात करने का मकसद आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया, ये होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट करवाया जाना चाहिए और जो शादी से पहले जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो मौजूद हों। जिस तरह से सीवी हम बनाते हैं, हाँ HIV है, हेपेटाइटिस है, जिस तरह से हम सीवी बनाते हैं और सीवी किसी जगह पर नौकरी के लिए देते हैं, इस तरह से आजकल प्रोफाइल जिस तरह बनाई जाती है, अखलाकी प्रोफाइल तो आजकल फेसबुक से पता चल जाती है कि बंदा क्या है, बंदी क्या है। लेकिन ये मोबाइल ऐसी जालिम चीज़ है, कहा जाता था, हदीस मुबारका का मफहूम है कि इंसान की रान बोलेगी, ठीक है, ये रान के साथ चिपटा होता है, ये बोलता है, इसे खोल कर मैं किसी भी शख्स को दे दूं, ये बता देगा कि मैं क्या हूँ। जी ऐसे ही चुप कर बोलन दे, चुप कर जात पहचान दे, ये बोलेगा और जात पहचानी जाएगी। किसी खातून ने मुझसे कहा कि हमारा बेटा बहुत ही पाक शरीफ, मैंने कहा सिर्फ उससे कहे कि मोबाइल का पासवर्ड आपको दे दे। हाँ, वो नहीं देता पासवर्ड बस इतना सा मामला ये काफ़ी है। अगर वो पासवर्ड नहीं देता है आपको, अनलॉक नहीं करता है, तो ये काफ़ी है कि आपका बेटा कहाँ पर है। दो मेरे से किसी ने सवाल पूछा कि इस ज़माना, ये जो मौजूदा ज़माना है, इसमें वफ़ा का मयार क्या है। मैंने कहा बेवफाई के मयार तो छोड़ें, वफ़ा का मयार क्या है। मैंने कहा मियाँ और बीवी एक दूसरे से अपने मोबाइल को छुपाते नहीं हैं और पासवर्ड तक नहीं छुपाते। हाँ, ये अलग बात है कि आप सामने वाले की ज़हनी हमांगी को देखते हैं तो फिर आपको पता है कि आपका काम किस नौइयत का है, तो फिर तो आप छुपाएं, तो फिर एक बात समझ आती है कि आपके जनाब के लफ्ज़ को भी आपकी बीवी अगर कहे कि नहीं आप तो सिर्फ मुखालिफ से जनाब करके बात कर रहे थे, आपका ताल्लुक है, तो फिर तो आपको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जो आपने कहा ना कि मेंटल कैपेबिलिटी, तो आपको अगर पता हो उसका शऊर, तो फिर तो आप उसे समझाने के लिए तो रोक लें। पर सूरत दीगर आप वाज़े हों, आप खुले हों, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं। ये एक वाज़े मयार है। यानी फिजिकल फिटनेस एक अहम मेयार है आज के दौर में, बुनियाद है, जिससे रिश्ते हेल्दी हो जाते हैं बाद में। वरना जिस तरह हम ये कहते हैं ना, रियासत के बुनियादी सुतून फलां फलां हैं, ख़ानदानी रियासत के बुनियादी सुतूनों में से एक बड़ा सुतून, मेन पिलर फिजिकल फिटनेस है। ये नहीं है तो शादी का मकसद क्या है, जुड़ने का मकसद क्या है? फिर तो तन्हाई काटो, वो भी तन्हाई काटे, उस तन्हाई का इलाज कुछ और तरीके से करे। फिर अपनी ज़िंदगी अगर तबाह कर चुका है या तबाह हो चुकी है, तो फिर सामने वाले की तबाह क्यों करनी है? अब मैं बस लास्ट में आपको एक सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछूंगा कि ये सारे मेयारात हमने डिस्कस किए, अभी रिलीजियस कंपैटिबिलिटी है, अखलाकियात है, अक्ल है, फ़िज़िकल फ़िटनेस है, फैमिली है, सब कुछ है। आपके नज़दीक
کتنے پرسنٹیج کا اندازاً ہماری قوم میں ان معیارات کے اوپر 50% بھی ان معیارات کو لوگ اسیس کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ کیا جائے، اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ الگ الگ ہر ایک کی قسمت ہے. سبھی کی کوشش یہ ہوتی ہے. ان میں سے چند ایک معیار ہیں جن کو پیچھے رکھا جاتا ہے، یعنی دینداری چند ایک لوگ دیکھتے ہیں، سب نہیں دیکھتے. اور فزیکل فٹنس والی جو بات آپ نے کی، یہ بہت بڑا نقطہ ہے، واضح نقطہ ہے. یہ تعلق کی بنیاد ہے. یہ تولد نسل کا لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ ریپروڈکشن سسٹم کی بنیاد ہے. لیکن اس چیز کو نہیں دیکھا تو شاید جاتا، بالکل ہی اس کو اگنور بالکل اگنور کیا جاتا ہے. شرم کی وجہ سے، حجاب کی وجہ سے. میرے پاس ایک کیس آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے انکار اس وجہ سے کر دیا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا بیٹا فزیکلی فٹ ہے. بھلا یہ بھی کچھ سوال ہے؟ خاندانی لوگ ایسا سوال کرتے ہیں؟ میں نے کہا خاندانی لوگ ایسا سوال کرتے ہیں. نہیں، آپ جب گلف میں جاتے ہیں ویزا لینے کے لیے، وہ آپ سے پوچھتے ہو آپ فزیکلی فٹ ہو یا نہیں، وہاں پر آپ نہیں کہتے ہو خاندانی لوگ سوال نہیں کرتے میں نہیں جاؤں گا. ہاں، تو یہ وہی نا معیارات والی بات، یہ خود ساختہ معیار ہیں. تو ان تمام تر معیارات کو فالو کیا جانا چاہیے. فالو نہیں کیا جاتا، یہ ایک بدقسمتی ہے. اس پر بات نہیں کی جاتی، یہ بدقسمتی ہے. اور کہیں نہ کہیں یہ معاشرتی خامی ہے. معاشرتی خامی پر اگر آج آپ بات کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آغاز ہو گیا ہے. میں بات کر رہا ہوں تو آغاز ہو چکا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں تبدیلی ظاہر ہے کہ دریا کی یا سمندر کی ان لہروں کی طرح جو آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں اور پھر آخر میں آ کر ایک طوفان بنتا ہے. صفدر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بہترین گفتگو آپ کے ساتھ رہی. امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی ان معیارات کو کا ادراک کیا ہوگا. ناظرین، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ آگے ایک ہیلتھی فیملی ریلیشن شپ ہو ہمارے بچوں کے درمیان جن کے ازدواج ہوتے ہیں. اور جو شادی کا مقصد ہے وہ تولد نسل ہے، اور تولد نسل کی درست تربیت ہے. یہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا انحصار ہے ان چیزوں کے اوپر، ان معیارات کے اوپر. اگر آپ نے ازدواج کے وقت ان معیارات پر کمپرومائز کیا، جتنا زیادہ کمپرومائز کریں گے آپ، اتنا آپ کے آگے نسلوں کے تولد میں بھی اور اس سے بڑھ کر کے تربیت میں رسک آپ کے بڑھتے جائیں گے، یہ خطرات بڑھ جائیں گے. شاید ہمارے معاشرے میں جو آج تعلقات خراب ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، طلاق کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک یہی ہے کہ ہم اس پہلے پری ریکویزٹ کو طے نہیں کرتے ہیں. جس طرح سے ایک بچے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی پہلے 7 سال یعنی پریپ میں سکول ڈالنے سے کلاس 1 کلاس 2 میں اس کی فاؤنڈیشن بن جاتی ہے، اسی طرح سے نکاح کے وقت ازدواج سے پہلے ہی اس بچے کی تربیت کی بنیادیں پڑ جاتی ہے کہ کن معیارات پر آپ نے زوج کا انتخاب کیا ہے. اس لیے ان معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخاب زوج کریں، کلچرل سسٹم سے باہر آئیں، قرآنی طرز زندگی اپنائیں، دینی طرز زندگی اپنائیں، دین سے ہدایت لیں، برادری سے، کلچر سے ہدایت نہ لیں. جو دین آپ کی رہنمائی کرے گا جان لے یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کی ذات کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. جو اس نے ہدایت کی ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے منطق ہے، اس کے پیچھے فلسفہ ہے جو درست انسان کی صرف اور صرف بہتری کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی طرح کے موضوعات پر گفتگو کرتے رہیں گے. اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ. مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان، مامتا ہے میرا باپ.